اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو وظائف اینڈ نالج۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ سورۃ یاسین سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ یاسین کی فضیلت کو حدیث پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ اسے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یعنی کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ ایک مرتبہ اگر سورہ یاسین پڑھ لی تو 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 10 مرتبہ قرآن پاک کدھر اور کدھر ایک سورہ یاسین، تو اس کی کس قدر فضیلت ہے، کس قدر اس کے پڑھنے کے فوائد ہوں گے، جس کا ثواب اتنا زیادہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ویسے تو معمول بنانا چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے روزگار کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام سے جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن آپ تمام مشکلات، پریشانیوں، آفات اور دشمنوں کے حسد سے، لوگوں کے شر سے، ٹھیک ہے، آپ اس دن محفوظ رہیں گے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور اس کا کس قدر اس کا درجہ ہے، کس قدر اس کا ثواب ہے۔ صبح جب ہم سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں اور جو شخص اس کو مطلب روزانہ پڑھنے کی روٹین بنا لیتا ہے، صبح شام وہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے بے پناہ نوازتا ہے۔ چند ایک فوائد جو ہے ان کے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اس کے ایک تو رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اللہ اسے اپنے خزانوں سے بے پناہ رزق دیں گے جو اس کو معمول بنائے گا پڑھنے کا۔ اس کی تمام آفات و بلیات سے حفاظت ہوگی، اس کے تمام کام درست ہو جائیں گے، اس کے گھر میں خوشی ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ اگر کوئی دشمن سے پریشان ہے یا دشمن اسے تنگ کر رہا ہے، وہ اس کے ہتھ کنڈوں سے یا اس کی چالوں سے پریشان ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے، اس سورہ یاسین کی برکت سے آپ کو دشمنوں سے اور ان لوگوں سے، برے لوگوں سے جن سے آپ حفاظت چاہتے ہیں، جن کی شر سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ سب سورہ یاسین کی برکت سے ہوگا اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی، آپ کی دعاؤں میں اثر ہوگا آپ اگر اس کو اپنا معمول بناتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرے جو روزانہ کے نوٹیفیکیشن ہیں، روزانہ کے وظائف ہیں، وہ آپ کو ملتے رہیں اور آپ مستفید ہوتے رہیں۔ آج جو میں وظیفہ بتانا چاہتی ہوں اس کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یاسین کا ہی بالکل وظیفہ ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ یاسین سے ریلیٹڈ وظیفہ ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھ لینی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں، فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عشاء کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ بالکل خاموشی ایک تو ہوتی ہے ہر طرف، اور آپ کا جو مکمل دھیان ہوتا ہے وہ آپ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، پھر آپ نے سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کر آرام سے آپ نے 3 مرتبہ پورے دھیان اور خشوع و خضوع سے آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر آخر میں اول آخر درود شریف کے ساتھ مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے جو مشکل ہے، اپنی حاجت ہے، اپنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے پوری رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ پورا اس طرف ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے، آپ کے وظیفے کی طرف ہونا چاہیے. دنیاوی باتوں سے، دنیاوی جو خلل ہے ان سے آپ نے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا ہے، اور اس وقت بالکل آپ نے اپنے وظیفے پر توجہ دینی ہے. تو آج کا وظیفہ اتنا ہی ہے. پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں ان کے ساتھ جنہیں جو مشکلات کا شکار ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.